اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ، تو خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ تو اب مجھے دیکھیں آپ نے یوں کیا، معاذ کفارا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلت کا امک یا ابن جبل فهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کا رب کا وعدہ، ٹھیک ہے؟ پہلی صف کے صحابہ میں سے، پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، تو یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالیشان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو غیبت سے صاف کر۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر۔ اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کو برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو۔ آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے، نہ دیکھو، نہ بولو، نہ سنو۔ الارض من الکافرین تیارا، اللہ ایک کافر زندہ نہ بچے، چاہے بیٹا بھی ہو، بیٹا بھی گیا وہ جا رہا ہے۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے ادھر آ جا، ادھر آ جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھو یہ جو معا کا لفظ ہے نا، معا، یہ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہے۔ اگر یہ ہوتا نا، اگر یہ پتہ ہوتا، میں صرف اس معا سے ایک سوچ میرے اندر آئی ہے، اگر ہوتا نا نوح علیہ السلام کو پتہ کہ یہ کافر ہے تو پھر کہتے لا تکن من الکافرین، لا تکن من الکافرین، بیٹا کافروں میں سے مت بن۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا لا تکن مع الکافرین، بیٹا کافروں کے ساتھ نہ جا، کافروں کا ساتھی مت بن۔ یہ جو معا کا لفظ ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے میں معذرت پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے کہا نا یا کہ رب کیا ہے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی
انت ارحم الراحمین. وہ جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں اس بنیاد پر مانگی تھی کہ میرا بیٹا تھا تو مسلمان پر غلط صحبت کی وجہ سے کافروں کے ساتھ کے ہتھے چڑھ گیا, تو اس لیے یا اللہ یہ تو مسلمان ہے اس کو تو بچا لے. اس لیے انہوں نے لفظ بولا لا تکن مع الکافرین, میرا بیٹا کافروں کی سنگت میں نہ جا, آج کوئی نہیں بچے گا. انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, وہ اوپر لمبا اونچا پہاڑ ہے چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا. جواب آیا ہاں ہاں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج میرے بیٹے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ان کے جن کے اللہ نے کرم کیا, اور وہ وہی ہیں جو کشتی میں سوار ہیں. آئے ہائے پھر ایک موج آئی, وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, تو جو موج آئی اور اس کے پاؤں اکھڑے, سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوئے, پاؤں اندر جاتے ہوئے نظر آئے. آئے ہائے تو وہ کہہ اٹھے ان ابنی من اہلی, یہ کافر نہیں تھا ورنہ کہتے لا تکم من الکافرین, یہ تو ان کی سنگت میں تھا. نہیں نہیں انہ عمل غیر صالح, نوح تجھے پتہ نہیں تھا یہ منافق تھا, یہ منافق تھا, اوپر اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا. لہذا آج سب پیرندہ پھرے گا. اللہ کو پانی کی چھوڑ ہو گئی ہے, ایٹمی طاقتاں پانی مکا چھڑیا ہے کہ ہوں پانی لبنا کوئی نہیں تے عذاب کوئی نہیں آنا, یا زمین اللہ کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے اب وہ اللہ کی نہیں مانے گی. اسی زمین میں قارون دھسا کہ نہ دھسا, فخسفنا به وبداره الارض, یہ قارون جا رہا ہے, قوم عاد آئی اور قوم عاد سنو من اشد منا قوہ, من اشد منا قوہ, ہے کوئی ہمارے جیسا, ہے کوئی ہمارے جیسا. ایک ہمارا دوست ہے یہ اوجڈی جس میں ہے یہ جو تیل والی کمپنی ہے, تو اس نے ایک وہ سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کے دوران قوم عاد کے چند ڈھانچے برآمد ہو گئے, تو اس نے مجھے اس کا فوٹو بھیجا, کمپیوٹر سے نکلا ہوا ویسے ڈھانچہ پڑا ہوا ہے, اس کی کھوپڑی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, یعنی یوں سر ہے یہاں آدمی کھڑا ہے, اس آدمی کا سر اس کے کان کے برابر آ رہا ہے. سر زمین پہ پڑا ہوا ہے, زمین کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, وہ آدمی 5 فٹ 6 فٹ کا, 5 فٹ کا ہی لگا لو, 5 فٹ کا آدمی اس کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہے, اس کا سر اس کے کان کے برابر آیا ہوا ہے. جن کے سر اتنے بڑے تھے, کتنے لمبے چوڑے قد تھے, تو وہ مستی میں آ گئے. من اشد منا قوہ, من اشد منا قوہ, ہے کوئی ہم سے طاقتور, ہے کوئی ہم سے طاقتور. میرے اللہ نے کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ وكانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزي فی الحیاة الدنیا والعذاب الآخرة اخزا وهم لا ينصرون. ہاں ہوا آئی, ہوا یہی پنکھوں میں بند ہے, جب آپ کو اچھی لگ رہی ہے اللہ اس کی لگام چھوڑ دے تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم, ایسے جیسے یہ تمہاری مسجد کا گنبد ہے ایسے بڑے ان کے سر تھے. اللہ نے ان کو یوں ہوا میں اٹھا, ایسے اٹھے ایسے, پھر وہ یوں ہوتے تھے ایسے, جیسے آپ نے کبھی دیکھا بگولے میں ورق ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو ہوا کا بگولا اٹھتا ہے تو یوں ہو رہے ہوتے ہیں, ورق اس میں ایسے گھوم رہے ہوتے, ایسے 40 ہاتھ آدمی ایسے گھوم رہے تھے. تو ایسے گھومتے تھے تو ان کے آپس میں سر ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے آ کر, یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا, یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا, ہواؤں میں ان کے ٹکر ہو رہی تھی ایسے ایسے. بعض لوگ بھاگے اور غاروں میں گھس گئے تو ہوا کا ایک جھکڑ اندر گھستا تھا اور ان کو یوں باہر نکالتا تھا جیسے تنکا باہر آتا ہے, اوپر لے جا کر ان کو ٹھا 7 راتیں ہوتا رہا یہ کام. 7 لیال و 8 ایام حسوما, اللہ ایک ہی دفعہ اللہ مار دیتا, 8 راتیں وہ ایسے ٹکرا رہے, ٹھک ٹھک ٹھک, اور ہواؤں میں اڑ رہے تھے اس طرح, اور ان کے سر آپس میں ٹکرا رہے تھے, یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو زمین پر گرایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. آؤ مجھے بتاؤ کوئی زندہ ہے, کوئی باقی ہے. قوم ثمود آئی, ان کا ہم ہوا کا بندوبست کریں گے, ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی, ہمیں نہیں لے جا سکتی. پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے, پہاڑوں کے اندر. کتنی ہوا اندر آئے گی, کتنا کو اندر آئے گی, اللہ پاک نے ہوا نہیں بھیجی. مکروا مکرن,
ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اب ہوا نہیں آئی، اب ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چنگھاڑ ماری، ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے. ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، جسم نیلے ہو گئے، بدن چہرے کالے ہو گئے، جسم نیلے ہو گئے، کلیجے پگھل کے پانی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اور ان کا انجام تو دیکھو. اللہ کا قانون، نافرمانی ہوگی تو اللہ پکڑے گا، نافرمانی پہ اللہ پکڑے گا. کوئی نہیں چھڑا سکتا کسی کو، اللہ ہی چھوڑے تو چھوڑے. فرعون آئے گا، جاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ. پھر فرعون آیا کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں. لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی اور کو کسی نے رب مانا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی جیل میں ڈال دوں. رب اعلیٰ کا دعوے دار، رب اعلیٰ کا دعوے دار کلزم کی موجیں اس سے کھیل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ہاں آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور وہ موجوں کے طوفان دیکھ کر کہہ رہا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. اور اوپر سے آواز آ رہا الآن وقد عصیت، آج ایمان لا رہے ہو، یہ پہلے لاتے، سمندر کے کنارے لے آتے تو قبول تھا، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں. دیکھا تم نے اپنی خدائی کا دعویٰ، جن پانیوں کو تو کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، وہ بدبخت کہتا تھا دیکھتے نہیں ہو دریا سمندر میری مان کے چلتے ہیں. اللہ نے اسی سمندر میں ڈبویا، انہی پانیوں میں غرق کیا. اللہ کی سنت، جب نافرمانی ہوگی اللہ کا اٹل قانون حرکت میں آئے گا، حرکت میں آئے گا. لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ برا کام کیا جو کسی نے نہ کیا، پہلی دنیا میں کسی نے یہ کام نہ کیا. غلاظت کی انتہا، مرد مردوں سے شہوت پوری کریں تو اللہ نے 5 عذاب اس قوم پر برسائے. دنیا میں کسی قوم پر 5 عذاب نہیں آئے، اس قوم پر 5 کٹھے عذاب آئے ہیں، کٹھے. زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، آنکھوں کا دھنس جانا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہونا، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پھر گندے پانی کا جوہر بنا کر قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا کے پوری دنیا کو بتانا کہ بے حیائی کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت. کونوا قردۃ خاسئین، نہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں، مان جاؤ، نہیں مانتے ہیں کہ اچھا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ. رات کو مرد اور عورت سے، صبح بندر بندریاں گاؤں میں پھر رہی تھی. دعائیں دو محبوب مصطفیٰ کو جو تمہارے لیے دعا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، ورنہ ہو چکا ہوتا، بن چکے ہوتے. وہ تو دعا کر گئے، اللہ کو منوا گئے کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی قوموں پر آیا کہ وہ مسخ ہو گئے، ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے. منوا گئے، قبول کروا گئے اللہ کے دربار میں اپنے یہ دکھڑے، اپنی یہ دعائیں، اپنے یہ شکوے. تو میرے بھائیو، اللہ کا اٹل قانون ہے، ماننے والوں کو عزت ملے گی، نہ ماننے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اس میں وہ نشے میں آتے ہیں اور اس میں وہ للکارتے ہیں کوئی ہے ہمارے جیسا. پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے تیار ہو جاؤ، اتا امر اللہ، آ رہا ہے تمہارے رب کا عذاب.
تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین پھٹنے کو ہے. او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب کے کوڑے برسنے کو ہیں. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، ایک بھرے بازار ٹوٹنے کو ہیں. او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ترسا ترسا بتا بتا کے مارے کہ بس کرو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا، میرا اور آپ کا نبی بھی کہہ رہا ہے او انسانوں اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین. میرے بھائیو، ساری دنیا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے، عذاب کے دہانے پر ہے، خوفناک مصیبتوں کے دہانے پر ہے. یہ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹم پر نازاں، اور یہ صنعت و حرفت والی طاقتیں اپنی صنعت و حرفت پر نازاں، یہ تیل والی طاقتیں اپنے تیل پر نازاں، یہ جو ریل سونے چاندی کی کانوں والی طاقتیں اپنے سونے چاندی پر نازاں. لیکن وہ سارے کام دھرتی پہ ہو رہے ہیں جس پر اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا. دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ مرد آپس میں شادیاں کر رہے ہوں اور ان کی شادیوں میں شرکت کی جا رہی ہو اور اس کے ولیمے ہو رہے ہوں. سارا امریکہ، یورپ، مرد کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپس میں گاڑ ہو رہے ہیں، اور ان کے پادری اپنے چرچوں میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں. کیا میرا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کی طاقت میں ضعف آ گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کو زوال آ گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں. وهو العلی العظیم، وهو العلی العظیم، عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم متكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال البر التواب الجليل المهيمن القدير العليم القهار الجبار، موجود، زندہ، باقی، دائم، ابدی. میرے بھائیو، یہ منڈیاں اجڑنے کو ہیں، یہ بساط لپٹنے کو ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں تو سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا. اسی قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں توبہ کا رجوع نہیں ہے، توبہ کی طرف دھیان نہیں ہے، اپنی طاقت سے ظالم بنا ہوا ہے. حسن والا اپنے حسن کو بیچنے پہ لگا ہوا ہے، تاجر دھوکہ دینے کو تجارت سمجھ چکا ہے، ناچ گانا تہذیب بن چکا ہے. مائیں سسکتی ہیں، باپ بیٹے پوچھنے کے لیے وقت کوئی نہیں، باپ تڑپتے ہیں، بیٹوں کے لیے حال پوچھنے کا وقت کوئی نہیں. سارے بازار کا ترازو ڈنڈی مار چکا ہے. عورت اپنے حسن کی نمائش لے کر بازار میں آ چکی ہے، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. یورپ کی عورت ننگی ہو گئی، مشرق کی عورت، مغرب کی عورت نے کپڑے اتار دیے، مشرق کی عورت بھی کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. میرے بھائیو، میرا اللہ سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے. روزانہ مظلوم کی آہیں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں، مظلوم کے آنسو اس کے پاس پہنچ رہے ہیں. آج کا معاشرہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے اوپر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، جیسے مالک حقیقی، حکمران، قادر مطلق کوئی نہیں ہے. لہذا جو جہاں ہے، میں صرف مالدار کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، میں ریڑھی والے کا بھی گلہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی کھوتے پہ بیٹھا ہوا ہے، سخت دھوپ میں بیٹھ کر وہ آم بیچ رہا ہے، پر اذان سن کے مسجد میں وہ بھی نہیں آتا، ماں کو وہ بھی گالیاں دیتا ہے.
बाप को वो भी धक्के देता है और गला हुआ फल वो भी ठिका देता है आने वाले को। मेरे भाइयों देखो, कुरान की बेहुरमती पर जुलूस निकल रहे हैं, जुलूस। ईमानी गैरत का तकाजा है, ठीक, लेकिन कभी ये सोचा सबसे पहले बेहुरमत तो मैं और आप हैं। अब अगर काफिर कुरान को जला दे तो ये तो कोई अजीब बात नहीं है। कुरान तो काफिर की किताब नहीं, कुरान तो मेरी किताब है। काफिर तो इससे बड़ा मुजरिम है, वो कहता है ईसा अल्लाह का बेटा है, दुनिया में इससे बड़ा कोई कुफ्र कोई नहीं। यहूदी कहता है उज़ैर अल्लाह का बेटा है, दुनिया में इससे बड़ा कुफ्र कोई नहीं। अल्लाह की जात में शरीक ठहराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा काफिर है। अल्लाह का बेटा, अल्लाह की बेटियां, एक गरोह साबईन जिन्होंने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा। मेरे अल्लाह ने कहा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्द व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमान वलदा व मा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा। जब लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है तो जमीन फटने लगती है और पहाड़ रेत बन के उड़ने लगते हैं, आसमान सिरों पे गिरने लगता है, कायनात ज़ेरो ज़बर होने लगती है। जब लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा है, बेटियां हैं, जमीन आसमान पत्थर पहाड़ ये ज़ेरो ज़बर होने लगते हैं, ये इतना गंदा, ये इतना बुरा बोल है। लेकिन अल्लाह उनको रो, लेकिन नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम तो उससे बड़ा जुर्म कर चुका है, उसने कुरान जला दिया तो कुरान उसकी किताब नहीं है। मुझे गिला अपने भाइयों से है जिन्होंने सूद पे कारोबार किया। पहला कुरान तो उन्होंने जलाया जिन्होंने सूद पे कारोबार किया। पहला कुरान तो उन्होंने जलाया जिन्होंने 700 दफा कुरान में नमाज का सुना फिर भी सजदे पे उठ के ना आए। 700 दफा नमाज का जिक्र है, अस्सला के सीगे के साथ नहीं, अस्सला के सीगे के साथ तो 67 दफा है अस्सला। लेकिन क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन अल-ख़ाशिईन अल-ख़ाशिआत, इसमें ये सब वरकऊ वस्जुदू ये सारा नमाज ही का जिक्र है। 700 दफा नमाज का जिक्र आया। 95% ने नमाज न पढ़ी तो सबसे पहले कुरान को आग लगाई उन्होंने जिन्होंने 700 दफा अल्लाह की बात नमाज की सुनी और मस्जिद की तरफ चल के न आए, जिन्होंने कुरान में सूद के बारे में अल्लाह का ऐलान जंग सुना और फिर उन्होंने सूद पे कारोबार चलाए और सेविंग अकाउंट में पैसे रखे और सूद से फैक्ट्रियां चलाई। चलो पहले लोग थे ताजर लोग ना, सूद पे कर्जा लेते थे, फैक्ट्री चलाते थे। अब जब ज्यादा पैसे आते हैं तो फिर आगे सूद पे कर्जे देना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, पहला कुरान उन्होंने जलाया जिनको अल्लाह ने कहा था ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरे अल्लाह ने पुकार पुकार के फरमाया कि माँ बाप के आगे उफ न करना, माँ बाप की ठंडक बनना, उनके पांव धो के पीना, उनकी नाफरमानी न करना, उनके नौकर बन के चलना, उनके आगे अपने आप को जलील कर देना। जब माओ को झटका गया, बाप के गिरेबान जवान औलाद ने पकड़े, जवान औलादों ने माँ बाप को डांटना शुरू किया तो सबसे पहले कुरान को जलाया। तो इस नस्ल ने जलाया जिन्होंने माँ बाप की नाफरमानी पर ऐसी ही आग लगाई, ऐसी आग लगाई कि वरक नहीं जले, सारा दीन जल के रह गया।
سن رہے ہو؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ کو ہی پتہ کب آئے گی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جبریل پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو میرے نبی نے زنا نہیں بتایا، قتل نہیں بتایا، شرک نہیں بتایا، جوا نہیں بتایا، سود نہیں بتایا۔ میرے نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ ماؤں کو اولادیں ذلیل کر رہی ہیں تو سمجھو قیامت آئی کہ آئی، آئی کہ آئی، قیامت آ رہی ہے، سر پہ آ رہی ہے۔ جب ماؤں کو، ماں باپ کو اولادیں ذلیل کریں گی تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ میرے بھائیو مجھے معاف کرنا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب سے یہ قرآن کے کانفرنس ہو رہی ہیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، میں اس کی نکیر نہیں کر رہا ہوں، اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس سے ایک اگلی بات بتا رہا ہوں، اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اصل جلانے والے تو ہم ہیں، قرآن کو تو ہم نے جلایا۔ میرے اللہ نے کہا 82 دفعہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے، 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ 100 میں ایک تاجر نہیں زکوٰۃ دینے والا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو اکٹھے کرو تو 100 میں ایک نہیں ملتا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو جا کے زکوٰۃ دیتا ہے۔ جب میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے رہنا، سچوں کے ساتھی بننا، سارا بازار جھوٹ پہ چلا، ساری سیاست جھوٹ پہ چلی، عدالتیں جھوٹ سے بھر گئیں، وکیل کیا، جج کیا، مقدمے کیا، FIR کیا، پولیس کیا، حاکم کیا، تو میرے بھائیو پہلی آگ تو ہم نے لگائی۔ اور جب گھر کا مالک سو جائے چوریاں تبھی تو ہوتی ہیں، جب تالے کھلے چھوڑ دو تو چور کو کیا گلا دیتے ہو، جب چرواہا سو جائے تو بھیڑیوں کو کیوں روتے ہو کہ بھیڑیں اٹھا کے لے گیا۔ جب تم نے خود ہی رات کو چولہے جلتے چھوڑ دیے اور انہیں نہیں بجھایا تو گھر کو آگ لگی ہے، تو اب تم اوروں کے لیے اوروں کو گلا کیا دیتے ہو، کیوں نہ آگ بجھائی؟ یہ میری لگائی ہوئی آگ ہے، قرآن کی بے حرمتی میری لگائی ہوئی آگ ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہر گزرنے والی موٹر میں موسیقی کی آواز، اور ایسے نادان ہیں اتنے زور سے لگاتے ہیں کہ ساری سڑک پہ آواز گھوم رہی۔ او میرے بھائی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی تو اللہ کو کیا بتاؤ گے کس حال میں مرا، کیسے مرا، کس حال میں مرا؟ گھروں میں گانے کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے، یہ نوجوان لڑکے ہاسٹلوں میں خود ہاسٹل میں رہا ہوں، ہاں ایک ایک کمرہ ایسا لگتا تھا جیسے محفل موسیقی یہاں قائم ہے، سارے ہاسٹل میں گانے کی آوازیں۔ قرآن کی بے حرمتی میں نے کی، پہلے میں نے اسے گٹر میں بہایا ہے، نمازیں چھوڑ کر، ماں باپ کو ذلیل کر کے، سود کے بازار گرم کر کے، ناچ گانے کی محفلیں سجا کر، اور روزے کو چھوڑ کے، زکوٰۃ کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کی پاک زندگی سے بغاوت کر کے، پہلے میں نے یہ بازار گرم کیا ہے، پھر بعد میں کافر نے گٹر میں بہایا ہے۔ پہلے ہم توبہ کریں، کیوں گھر کھلا چھوڑا تھا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، سنو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، ہلاکوں نے سارے قرآن نہیں جلا دیے تھے، ساری بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا دی تھی، اسپین میں 50 برس آگ بھڑکتی رہی، 15ویں صدی میں جب زوال آیا اور عبداللہ کو جب ملک دینا پڑا،
ہائے ہائے، عبداللہ بن ابی الحسن کو جب ملک فرڈینینڈ کے حوالے کرنا پڑا تو 50 برس تک پادری اسلامی لائبریریوں کو آگ لگاتے رہے اور 50 برس وہ آگ بھڑکتی رہی. یہ نیا کام نہیں ہوا. جب بھی ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا یہی کچھ ہوا. پہلا مجرم میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں. وہ بے پرد عورتیں ہیں، وہ نافرمان بیویاں ہیں، اور وہ خائن خامد ہیں جو شادیاں کر کے بھی زنا کر رہے ہیں. وہ نافرمان بیویاں ہیں جو خامد کا گریبان پکڑ رہی ہیں. وہ نافرمان اولادیں ہیں جو باپ کو دھکے دے رہی ہیں. یہ گانا سننے والے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو گانا، رات کو سوتے ہیں تو گانا. بھائیو، قرآن تو کب کا رو رہا ہے. قرآن آج نہیں پھٹا، قرآن آج نہیں گٹر میں بہایا گیا. قرآن تو اسی دن گٹر میں بہ گیا تھا جب اس امت نے نماز کو چھوڑا تھا اور اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں ناچ گانا دکھانا شروع کیا تھا. کیا ظلم و ستم ہے. گھنگرو والی بھی مسلمان اور ناچنے والی بھی مسلمان اور دیکھنے والے بھی مسلمان اور ساز بجانے والے بھی مسلمان. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان کی بیٹی بازار کی زینت بنی تھی. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے بینک میں سود کا نظام چلایا تھا. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے زنا کے اڈے چلائے تھے، شراب کے اڈے چلائے تھے. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب وکیل نے قاتل کا کیس لے لیا تھا. اے ہائے، اے مقتول کی ماں کی دہائی کب وکیل صاحب کے کان تک پہنچے گی؟ عدالت کے در تک مظلوم کی فریاد کب پہنچے گی؟ یہ زمین مافیا آج جتنے حکومتوں میں آیا ہوا نچلا ٹولا ہے، یہ زمینوں کے پلاٹ پر قبضے کر 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 غریبوں کے آنسو ہیں آنسو، اور زمینوں پر قبضے ہیں. اے کوئی جاتا میرے ان بھائیوں کو بتاتا کہ تمہاری زمین صرف 4 ہاتھ قبر ہے، صرف 4 ہاتھ قبر ہے. مظلوم کی ہائے لے کے مر گئے. اس لیے میں حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ اس حال میں مر گئے تو یہ گئے سیدھے جہنم میں. تو ہمارے ذمہ ان کے لیے دعا کرنا، یا ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے کہ آج صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے، جج کا چپڑاسی بھی پیسے لے کر فائل آگے کرتا ہے. یہاں سے ظلم شروع ہو رہا ہے. ریڈر بھی پیسے لے کے تاریخ دیتا ہے. ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ ریڑھی والا بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے. ظالم صرف جج نہیں ہے، ظالم صرف فوج نہیں ہے، ظالم صرف پولیس نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں. ان کو گالیاں مت دیا کرو. ظالم تمہارا یہ ریڑھی والا بھی ہے جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے. یہ تمہارے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک ماپ میں 3 انچ بچا لیتے ہیں اور آنے والے غریب کو دھوکہ دے دیتے ہیں. یہ تمہارے یہ غلط موریں لگانے والے بھی اتنے ہی ظالم ہیں کہ جو فیصل آباد کے کپڑے پہ کراچی کی موریں لگا کے بیچ رہے ہیں. ظلم کو ایک جگہ ہوتا تو چلو ہم اس کو پکڑ کے کہتے تو ظالم ہے، تو ظالم ہے. یہاں تو اندھیری رات چھا گئی ہے. ایک ٹانگے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ریڑھی والے سے لے کر سارے اوپر کے ایوانوں تک جب ظلم چھا چکا ہو تو کس کس کو بد دعا دو گے؟ بد دعائیں نہ کرو، دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے. چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے کچھ ہونے والا ہے. اتنا ظلم، اتنی فحاشی یہ زیادہ سانس نہیں لے سکتی. اگر اللہ کی آنکھ بیدار ہے اور وہ کبھی نہیں سویا، ہمیشہ سے بیدار ہے. دعوت اصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان پیخور خار کے دو ناصر خان فرار ساتھ ملاوی ہیں. میرا اللہ میری گستاخی معاف کرے. میرا اللہ کبھی میرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہ دے. تو روزانہ مظلوم کی ہائے سن رہا وہ. پیمانہ چھلک رہا ہے، بلکہ چھلک چکا ہے. چھلکنے کو نہیں ہے، چھلک چکا ہے. مظلوم کے آنسوؤں نے، بیواؤں کی فریادوں نے، بوڑھی ماؤں کی فریادوں نے پیمانے کو چھلکا دیا ہے.
ان قریب زمین کپ کپانے والی ہے، ہوائیں پاگل ہونے والی ہیں، آسمان کے تیور بدلنے والے ہیں، کوڑے برسیں گے، زمین کپ کپائے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی۔ میرا اللہ کہے گا عین المنظر، بھاگ کے دکھا، بھاگ کے دکھا، اب کہاں جا رہا ہے؟ ورجہ الی مساکنکم، تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، تم کہتے ما لکم من زوال، تم کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، آؤ آج تمہارا رب تمہاری گردن پکڑ چکا ہے، یہ پیمانہ چھلکنے کو ہے، یہ نظام ٹوٹنے کو ہے۔ لواطت کے بازار گرم ہوں، زنا کی منڈیاں گرم ہوں، سود عام ہو، مظلوم کی ہائے عرش ہلا رہی ہو، اور ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر عدالتیں بھی خرید چکا ہو، وکیلوں کو بھی خرید چکا ہو، حکومتوں کی تنابیں بھی کھینچ چکا ہو، تو کیا میرا اللہ ضعیف ہے؟ نہیں نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ بے مثال اللہ، طاقتور اللہ، عادل اللہ، کریم اللہ، جابر اللہ، جبار اللہ، ترازو قائم کرنے والا اللہ، جزا سزا کا قانون بنانے والا اللہ، انسانوں کی گردنوں پر شہنشاہی اور حکومت کرنے والا اللہ، ظالموں کی گردنیں مروڑنے والا اللہ، دھوکے باز، بددیانت، شرابی، زانی، جواریوں کو عبرت کا نشان بنانے والا اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں پر بجلیاں برسانے والا اللہ، بے نمازیوں پہ گرفت کرنے والا اللہ، وہ اللہ ہے، اور یہ بندہ اسی طرح بندہ ہے، پیشاب کا، پاخانے کا، مٹی کا، گوشت پوست کا، ہڈیوں کا جہاز، ایٹم راکٹ، اسے اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میری فریاد سنو، میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ سرے شام بھی دیکھو، سورج چھپنے سے پہلے پرندے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو، میری تو زندگی سفر بن گئی۔ شام بھی صبح ہو گئی، دوپہر بھی رات بھی، شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھونسلوں پہ پہنچ جائیں۔ ڈاروں کی ڈاریں، فاختاؤں کی، کبوتروں کی، کووں کی، بگلوں کی، گونج کی اجا رہی ہوتی ہیں۔ شام ہونے کو ہے، اندھیرا بڑھ نہ جائے، گھر بھول نہ جائے، اندھیرا ہونے کو ہے، چراغ بجھنے کو ہے، نظام زیر و زبر ہونے کو ہے، بڑے بڑے کج قلا ذلیل ہونے کو ہیں، جن کی گردنوں میں سلاخیں ہیں۔ تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح ذلتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آئے گا، اللہ انہیں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے، بے حیائی برداشت نہیں کرتا۔ ظالم اپنی انتہا پر ہے، بے حیائی اپنے عروج پر ہے، پتہ نہیں کب 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 کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں سے کوڑے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے، کہیں سے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، اللہ سے صلح کریں، آؤ ہم اللہ سے صلح کریں۔ ہمارا سفارشی بڑا تکڑا ہے، ہمارے بھاگ جاگ اٹھے کہ ہمیں سفارشی محمد مصطفیٰ جیسا مل گیا۔ ہم نے کوئی درخواست دی تھی؟ ہم نے کوئی اللہ سے کہا تھا
کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانا، کتنا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں ایسا سفارشی دیا جس سے اللہ کو حیا آتی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سارے جگ جہان سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں مجھے راضی کرو، فرشتوں مجھے راضی کرو، انسانوں مجھے راضی کرو، اور آپ عرش فارس لوح قلم کرسی کا مالک کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ ہمیں ایسا سفارشی ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیا کرتا ہے، جس کو بنایا خود پر خود ہی اس سے پیار کرتا ہے، خود ہی اس کو حبیب بنا لیا، بنایا خود پھر خود ہی اس کی قسمیں اٹھانے بیٹھ گیا، لعمرک تیری جان کی قسم، پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا، وَهَٰذَا الْبَلَدِ، اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا، والقرآن الحکیم، اس کو جو اخلاق دیے ان اخلاق پہ قسمیں کھانے بیٹھ گیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، اس کو معصوم بنا کر، پاک بنا کر، پوتر بنا کر، طاہر و اطہر بنا کر، حسین و احسن بنا کر، جمیل و اجمل بنا کر، کامل و اکمل بنا کر، علیم و عالم بنا کر، آئے ہائے شریف و اشرف بنا کر، ساری حسن و خوبیاں دے کر پھر خود اس کا وکیل صفائی بن گیا، خود اس کا وکیل صفائی بن گیا۔ والنجم اذا ہوا، وکیل صفائی اللہ، تو وہ کیسا موکل ہوگا جس کا اللہ وکیل صفائی بنے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ میرا رب اتنی لمبی صفائی کامل بنا کر، اکمل بنا کر، طاہر بنا کر، اطہر بنا کر، معصوم بنا کر پھر وکیل صفائی بن جائے، شفاعت کبریٰ کا تاج پہنائے، مقام محمود کو اس کے ذریعے سے رونق بخشے، ختم نبوت کا اعزاز عطا کرے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائے، اپنے سر کا اپنا جھنڈا اس کے سر پر لہرائے، جنت کے خادم میدان محشر میں جنت کے خادم آ جائیں گے، میرے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی نبی کے لیے میدان محشر میں جنت کے غلمان نہیں آئیں گے، دیکھ لینا، میری بات یاد آئے گی تمہیں کہ 1000 جنت کے خدام تمہارے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے، اوپر میرے اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں میرے نبی کے چابی ہوگی، مقام محمود آپ کے نبی کے ذریعے سے روشن ہو رہا ہوگا، شفاعت کبریٰ آپ کی منتظر ہوگی، نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری امت آپ کے پیچھے آپ کے سائے میں جگہ تلاش کر رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اعلان ہوگا این الامت الامیت ونبیھا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ آپ نے کہا میں آگے نکلوں گا، میرے پیچھے میری امت آئے گی، ایسے چھٹیں گے لوگ جیسے کائی چھٹ جاتی ہے، جیسے تیز ہوا کے سامنے بادل چھٹ جاتے ہیں اور راستے بنتے چلے جائیں گے، اور میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچے بلند مقام پر ہوں گا، ساری امت میرے پیچھے ہوگی، اور اس دن سارا جہان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں ہوتے۔ او میرے بھائیو،
دیکھو 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 ایسے کریم نبی کے اس دن دربار سے دھکا نہ کھا جانا کہ میرا نبی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اللہ کے بعد، پر اس کا بھی ہے ان دی رت ویٹی ہوئی ہے، پگر نہیں رت ویٹی ہے، رت نہیں ویٹی، اولاد ذبح کروائیے، اولاد ذبح ہوئی ہے۔ ہاں حسین دے سر چڑھ گئے نیزے پہ، عبداللہ دے سر چڑھ گئے نیزے پہ۔ اب تسی تے چون پیسے تے ماں بہن نہیں چھڑ دے ہو، انہوں دا سارا گھر نیزیاں تے چڑھ گیا، تو کیوں نہ گلا کرے تے کیوں نہ روتے آکھے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب یہی ہیں فیصل آباد والے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھو دیکھو ایسے پاک نبی کے غصے کا شکار نہ ہو جانا اور ایسے کریم اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جانا۔ سے میرے بھائیو شکر کرو کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیاری شفیق کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام پیش کر کے نہیں گیا۔ جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا، عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرا تمہیں سلام ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھ دے، اللہ تمہیں فتح دے، اللہ تم پہ چھاؤں کرے، اللہ تم پہ سایہ کرے، اللہ تمہاری تائید کرے۔ لمبی دعا آپ نے مانگ کر فرمایا دیکھو میرے بعد میری امت آئے گی، ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا۔ ہاں ہاں اسے نہیں چھریاں مارن تے کھلو گئے، ساری کوہڑیاں اسے دے سر چ ماریاں، سارے چھوٹے اسے دے لا چھڑے۔ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا۔ قیامت تک آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ میں آج جوڑتا ہوں آ جاؤ اللہ رسول کے در پہ آ جاؤ، صلح کر لو، صلح کر لو، واپس آ جاؤ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے، یہ قرآن کانفرنس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ پہلے میں اور آپ توبہ کریں جنہوں نے قرآن کو آگ لگائی، پہلے میں اور آپ توبہ کریں جو قرآن کی عظمت کو تار تار کیا اور قرآن کے تقدس کو زیر و زبر کیا۔ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں پھرو، چھٹیاں آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، کالجوں کے بھی ہوں گے، مدرسوں کے بھی، چھٹیاں، تبلیغ میں پھرو، کسی پر اللہ کو ترس آ جائے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اور نہیں تو کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کرو، 3 دن لگا لیا کرو۔ اذان کے بعد گھر پہ بیٹھنا حرام کر لو، دکان پہ بیٹھنا حرام کر لو، توڑو مسجد کی طرف، جھوٹ سے بچو، گالی سے بچو، غیبت سے بچو، کسی کو بھی گالی نہ دو، چاہے حکومت ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے کوئی کتنا بھی گرا پڑو، گالی نہ دو، دعا دے دو، گالی نہ دو، دعا دے دو۔ پتہ کیا ہوگا؟ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، یا تمہارے شر سے، اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا، اور تمہارے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا کہ اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کو چاہا، بدخواہی کو نہ چاہا۔ توبہ کرتے ہو ہیں؟ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ، کم از کم ہر مہینے 100 روزہ لگاؤ،
مسجد کی ماں باپ زندہ ہیں، میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، مر گئے تو ساڑی طرح روندے پھرو گے، واہ کوئی نہیں، آئے ہائے۔ تو بڑی دولت ہے، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آئے لو ہاں نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننا۔ پرسوں سے ایک نوجوان کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، میں نے کہا دیکھو اس کی اطاعت نہ کرنا یہ حرام ہے، یہ وہ گناہ ہے جو آدمی 24 گھنٹے کرتا ہے، جھوٹ بولا ختم، زنا کیا ختم، قتل کیا ختم، نماز نہ پڑھی ختم، لیکن یہ ایسی نحوست ہے جو 24 گھنٹے گناہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، موت آئی تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو میں نے کہا اطاعت بھی نہ کرنا اور گستاخی بھی نہ کرنا، اطاعت بھی نہیں کرنی، گستاخی بھی نہیں کرنی۔ ماں باپ نافرمانی کا کہیں مت مانو، لیکن گستاخی پھر بھی مت کرو۔ تو بھائیو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ خوش، اپنی انسانیت کے لیے کوئی خیر کا در کھول دے۔ جاؤ گے نا انشاءاللہ چھٹی میں تبلیغ میں جاؤ گے نا؟ چلو سنت